3 سے 9 سال کے بچوں کے دماغ کی گروتھ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ غذا، کھیل کود، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز اور مختلف ہیبٹ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شارپ مائنڈڈ ہوں، ان کا دماغ تیز اور فوکسڈ ہو اور ان کی ذہنی صلاحیت، یادداشت، میموری اور ذہانت لانگ لاسٹنگ ہو، تو ان ایلیمنٹس کو ان کی غذا کا حصہ بنا لیں۔ یہ تبدیلیاں آگے چل کر بہت بڑا فائدہ دیں گی۔ ساتھ ہی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کے بچے ذہین، باشعور اور کریٹیو بنیں گے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو کنسنٹریٹ کیجیے گا۔ So let's start our today's vlog۔ السلام علیکم everyone، this is ثنا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ Hopefully you all are doing great۔ I am fine too، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے۔ کھانا میں آلریڈی بنا چکی تھی اور یہاں پر میں فش کو مسالہ لگا کر فریز کر کے رکھ رہی تھی۔ کچھ میں نے فرائی کر لی تھی اور باقی ایز اٹ از میں نے ڈبے میں ڈال کر فریز کر دی تھی، اور ایز پر مائی نیڈ میں فریزر سے نکال کر اسے ڈائریکٹ فرائی کر لیتی ہوں تو بہت آسانی رہ جاتی ہے۔ اور ساتھ میں نے بھنڈی بنا لی تھی۔ بھنڈی اب اتنی زیادہ فریش نہیں آتی، اس کا سیزن نہیں ہے، لیکن یہ مجھے کچھ فریش لگ رہی تھی تو میں نے پکانے کے لیے لے لی تھی۔ تو چلیں کوکنگ کرتے ہوئے، گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ 3 سے 9 سال کی عمر وہ عمر ہے جب بچے کا دماغ اسپنج کی طرح ہوتا ہے، جو سیکھتا ہے، یاد رکھتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ بچے کو جتنی اچھی غذا، جتنی اچھی تربیت اور جتنا اچھا ماحول اور سرگرمیاں دیں گی نا، اتنا ہی بچہ ذہین، باشعور اور تخلیقی بنے گا۔ اسی لیے اس عمر کو بچوں کی ذہنی نشو و نما کا سنہری وقت کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچوں کی عمر 3 سے 9 سال ہے یا 10 سال بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دماغ کو تیز کریں، انہیں شارپ مائنڈڈ بنائیں، تو یہ سنہری عمر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کا دماغ اتنی تیزی سے کیسے سیکھتا ہے؟ 3 سے 9 سال کی عمر کے درمیان کا بچپن وہ نازک دور ہوتا ہے جب بچے کے دماغ کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب بچے کی یادداشت، توجہ، سیکھنے کی صلاحیت اور تخلیقی سوچ اور اس کا فوکس سب سے تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر پیرنٹس صرف پڑھائی پر، کھلونوں پر، اچھے اور مہنگے گیجٹس پر، اچھے ٹوائز پر اور مہنگے سکولز پر ہی فوکس کرتے ہیں، جبکہ اصل بنیاد غذا، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز اور ہیبٹس ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں غذا کی۔ اگر اس عمر میں 4 اہم غذائی اجزاء کا آپ خیال رکھیں نا، تو بچے کا دماغ نہ صرف تیز بلکہ بہت ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلا غذائی ایلیمنٹ جو آپ نے بچے کی خوراک میں لازمی ایڈ کرنا ہے وہ ہے زنک۔ یہ ایک مائکرو منرل ہے لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بچوں کے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ بچوں کے دماغ کا یہ حصہ 9 سال کی عمر تک یا کبھی کبھی 11-12 سال کی عمر تک بھی بنتا رہتا ہے، یعنی کچھ بچوں میں نا یہ 12 سال کی عمر تک بھی بن رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کے دماغ کے اس حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس میں موجود نیورونز، یعنی وہ سیلز جو سوچنے، فیصلہ کرنے اور یاد رکھنے کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی شاخیں اور برانچز بڑھانے کے لیے زنک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ برانچز ڈینڈرائٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے دماغ میں سگنل ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پہنچتے ہیں۔ اگر بچے کے جسم میں زنک کی کمی ہو جائے تو ان نیورونز کی گروتھ رک جاتی ہے اور نتیجے میں بچے کی توجہ، یادداشت اور لرننگ ایبلٹی پر برا اثر پڑتا ہے۔ زنک حاصل کرنے کے بہترین سورسز ہیں انڈے کی زردی، دیسی گھی، گوشت، دالیں، نٹس اور سیڈز وغیرہ، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہیں سن فلاور سیڈز اینڈ پمپکن سیڈز۔ چیا سیڈز بھی اس میں شامل ہیں، لیکن یہ بچوں کو سوچ سمجھ کر دیں۔ 1/2 چمچ آپ نے رات کو بھگو دینا ہے اور صبح بچوں کو دینا ہے، اس سے زیادہ نہ دیں۔ یہ تینوں سیڈز بچوں کے لیے برین فوڈ کہلاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے ایسی نیچرل چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے بچوں کے دماغ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سیکنڈ برین فوڈ از وٹامن ڈی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہڈیوں کے لیے ضروری ہے، مگر دراصل وٹامن ڈی برین سیلز کے درمیان کنیکٹیوٹی یعنی باہمی رابطے کو بہتر بناتا ہے۔ اگر دماغی نیورونز کے درمیان کنیکشن مضبوط ہوگا تو بچہ تیزی سے سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے، چیزوں کو میمورائز کرنے اور رسپانس دینے کے قابل ہوگا۔ یہ وٹامن زیادہ تر سن لائٹ سے ملتا ہے، لیکن اگر بچہ زیادہ دیر تک گھر میں ہی رہتا ہے، دھوپ میں نہیں جاتا، تو اسے انڈے، مچھلی، دیسی گھی اس طرح کی چیزیں کھانے میں شامل کروائیں۔ اس کے علاوہ دہی میں بھی یہ موجود ہوتا ہے، تو بچوں کو روز صبح 1 پیالی دہی کھلا دیا کریں، لیکن میک شور کریں کہ دہی گھر پہ بنا ہوا کوشش کر کے بچوں کو کھلائیں۔ باہر کا دہی جو ڈبے والا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نیسلے وغیرہ کے ڈبے والے دہی ہوتے ہیں، اس میں بالکل بھی کھٹائی نہیں ہوتی، اور جو دہی کھٹا ہوتا ہے وہی ریئل ہوتا ہے، کیونکہ وہ یسٹ والے فائدہ مند بیکٹیریا سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا غذائی ایلیمنٹ جو بچوں کی خوراک میں آپ نے شامل رکھنا ہے وہ ہے ہیلدی فیٹس،
یہ جو دماغ کا 60% حصہ ہے یہ گری میٹر کہلاتا ہے، جو زیادہ تر صحت مند چربی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ چربی جسم خود نہیں بناتا بلکہ اس کو خوراک کے ذریعے حاصل کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ انڈے، گھی، اخروٹ، بادام، فلیکس سیڈز، چیا سیڈز، یہ سب دماغی گروتھ کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت میں بھی ہیلدی فیٹس مل جاتے ہیں، چاہے مٹن ہو یا بیف ہو۔ ریڈ میٹ بچوں کے برین سیلز کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن آج کل اسے بڑا فینسی سمجھا جاتا ہے کہ ریڈ میٹ کو اوائڈ کیا جاتا ہے اور چکن وغیرہ پر ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے، جبکہ برائلر چکن کا زیادہ یوزیج آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ریڈ میٹ کو بچوں کی خوراک میں ضرور شامل کریں، چاہے وہ مٹن ہو یا بیف ہو۔ بچوں کو قیمہ کھلا دیں اگر وہ گوشت نہیں کھاتے، یا کباب وغیرہ بنا کر ضرور ان کی ڈائٹ میں میٹ کو شامل رکھیں، کیونکہ ریڈ میٹ آپ کے بچوں کے برین سیلز کو ڈیولپ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ فورتھ ایلیمنٹ از سیڈز اینڈ نٹس۔ یہ جو کامن سیڈز ہوتے ہیں نا، جو ہر شاپ پر آرام سے مل جاتے ہیں، جیسے سن فلاور سیڈز، کدو کے بیج، چیا سیڈز، ان میں نہ صرف زنک ہوتا ہے بلکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں، جو دماغ کے سیلز کی فلیکسیبلٹی اور سپیڈ کو بہتر بناتے ہیں۔ ان تینوں سیڈز کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور پاؤڈر فارم میں بچوں کو یا تو دودھ میں ڈال کے دے دیں یا ایسے ہی 1 چمچ پاؤڈر کا کھلا دیں۔ اور اگر بچے نہیں کھاتے تو آپ خاموشی سے ان کے دلیے میں، سموتھیز میں، ملک شیک میں یا پھر انڈے میں ڈال کر دے دیں۔ اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جس سے بچوں کا دماغ اور ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، وہ ہے سٹوری ٹیلنگ۔ رات کو بچوں کے ساتھ ضرور کہانی سنانے کی ایک سیشن رکھیں، اس کے لٹرلی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کی لینگویج بہتر ہوتی ہے، اس کا دماغ نئے لفظ سیکھتا ہے اور اخلاقی سبق ذہن میں بیٹھتے ہیں۔ نمبر 5 ہے بچوں کو ویژول لرننگ سکھائیں، بلاکس کے ساتھ کھیلنا سکھائیں۔ اس طرح بچے کے دماغ میں پرابلم سالونگ سکلز انکریز ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ اور دماغ کی کوآرڈینیشن بھی بہتر ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اور لٹرلی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکن ہم اسے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اسے بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ ہے لیٹ دیم آسک کوسچنز۔ بچہ چاہے جس بھی ایج میں ہو، 2 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 10 کا ہو، 12 کا ہو، جس بھی ایج گروپ میں ہو نا، وہ جب بھی ہم سے زیادہ کوسچننگ کرتا ہے تو ہم چڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ سوال پوچھنا بچے کے دماغ کی ورکنگ سپیڈ کو بڑھاتا ہے اور بچے کوسچننگ سے انٹلیکچولی بہت زیادہ گرو کرتے ہیں، تو بچوں کو سوال پوچھنے دیں، انہیں چپ نہ کروائیں، پیار سے جواب دیں۔ جب بچے فریکوینٹ کوسچننگ کرتے ہیں نا تو ان کی لرننگ ایبلٹی انکریز ہوتی ہے، ان کی یادداشت اور ذہانت بہتر کام کرتی ہے۔ بچوں کی خوراک میں اور ایکٹیویٹیز میں یہ سب تبدیلیاں آگے جا کر انہیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی 3 سے 9 سال یا 10-12 سال کے بھی ہیں تو انہیں یہ ویڈیو ضرور دکھائیں۔ آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے نا، وہ پھر بھی باہر کی گندی چیزیں نہیں کھائیں گے، فرائز، پاپڑ، لیز، یہ سب چیزیں اوائڈ کریں گے کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ان اچھے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ آنٹی نے ہمیں یہ چیزیں کھانے سے منع کیا ہے، تو ہم یہ چیزیں نہ کھائیں کیونکہ یہ ہماری صحت کی دشمن ہے۔ یہ سب بچے بہت پیارے، بہت اچھے بچے ہیں، چپس نہیں کھائیں گے، باہر کے گندے کھانے نہیں کھائیں گے، اور لیز، پاپڑ، اس طرح کی چکنائی والی تلی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھائیں گے، کیونکہ ایسی چیزیں کھانے سے آپ جتنا مرضی اچھا سبق یاد کریں گے نا، آپ کو جلدی یاد نہیں ہوگا، بھول جائے گا۔ گھر کا بنا ہوا اچھا ہیلدی کھانا کھائیں اور اپنے دماغ کو شارپ بنائیں۔ ایسے گندے سندے الٹے سیدھے کھانے کھائیں گے تو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس کیسے بنے گا، کیسے اچھا گرو کرے گا؟ گھر کا بنا ہوا مما کے ہاتھ کا کھانا کھائیں اور خود کو انٹلیکچولی اور فزیکلی ہیلدی اور فٹ رکھیں۔ تو سب چھوٹے بچوں کو نا 12، 13، 14 سال کی عمر کے بچوں کو یہ ویڈیو دکھا دیں۔ آج کے بعد وہ صرف ہفتے میں 2 دن لیز پاپڑ کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.